السلام علیکم یہ ایشو بہت زیادہ ریز ہو رہا ہے کچھ پرانے کپلز میں بھی کچھ نئے کپلز میں بھی کہ ہم جب شادی کرتے ہیں تو شادی کرتے وقت ہم یہ چیز نہیں سوچتے کہ جس سے ہم شادی کر رہے ہیں ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہے، گاڑی ہے، چھت ہے اور کھانے کو روٹی مل جائے گی۔ یہ ٹوٹل کنسرن ہوتا ہے لڑکے کا بھی لڑکی کا بھی۔ لڑکے کا تو صرف اتنا ہوتا ہے کہ بس لڑکی ہو اور زندہ ہو، جو لڑکیاں ہیں ان کا کنسرن اتنا ہوتا ہے کہ پیسے ہوں، چھت ہو اور روٹی ہو۔ حالانکہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزرتی، زندگی گزرتی ہے دو سوچوں کے ساتھ، یعنی دو بندے کیا کیا سوچتے ہیں اور ان دونوں کے سوچ کا ایک دوسرے کی زندگی پہ کیا انفلوئنس ہے یا نہیں ہے، تب زندگی گزرتی ہے۔ سب لوگ شادی بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں، بہت خوشی سے کرتے ہیں، بہت انرجیٹک قسم کی شادیاں ہوتی ہیں۔ پھر شادی ایک سال میں اتنی برباد اور اتنی خاموش اور اتنی بے سری کیوں ہوئی ہوتی ہے کہ سال بعد بندہ دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس سے تو اچھا شادی بندہ نہ ہو۔ صرف ایک ریزن ہے، روٹی بھی ہوتی ہے، چھت بھی ہوتی ہے، آپ کے پاس پیسے بھی ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن آپ دونوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے مینٹلی کوئی سپیس، کوئی محبت، کوئی اٹریکشن، کوئی انفلوئنس آپ کی زندگی میں نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم شادی کرتے ہیں تو ہم یہ چیز نہیں دیکھتے کہ آیا فار ایگزامپل میں ایک ایسی خاتون ہوں یا میں کہ مجھے ریلیجن کے ساتھ، اپنے اسلام کے ساتھ بہت زیادہ محبت ہے اور میں زیادہ بک ریڈنگ پسند کرتی ہوں یا میں دین کو زیادہ سے زیادہ سرچ کروں، اچھے سے اچھا پڑھ سکوں۔ سب سے زیادہ فیوریٹ کام جسے کہتے ہیں میرا پڑھنا ہے، اور پھر میرا فیوریٹ کام ایک یہ ہے کہ مجھے مسائل کو ڈسکس کرنا اچھا لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، دین ہو گیا یا دنیا ہو گیا یا پالیٹکس ہو گئی، بس یہ کہ کوئی ٹاپک ہو تو میں اس پہ ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں۔ اب میرے سامنے فار ایگزامپل ایک ہسبینڈ ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے، چھت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس دماغ نہیں، تو پھر میں وہ ڈسکشن دیواروں کے ساتھ کروں گی، اور اگر میں وہ ڈسکشن اس کے ساتھ نہیں کر پاؤں گی تو میں سٹریس فل ہو جاؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ آپ کا پارٹنر آپ کا پہلا آپشن ہوتا ہے، پہلا اور سب سے مضبوط، جس کے ساتھ آپ ڈسکشن کرتے ہیں، جس کے ساتھ آپ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو دونوں کے اندر یہ بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ دونوں کے خیالات کتنا ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس چیز کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ ہماری کوئی شادی ایسی نہیں ہوتی جہاں مینٹل کیپیبلٹی ملتی، جہاں پہ مینٹلی دونوں ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہوں کہ ہاں تمہاری سوچ بہت اچھی ہے، نہیں تم بہت خوبصورت ہو، تمہارے بال ایسے ہیں، تمہارے کپڑے ایسے ہیں، تو تمہارا قد ایسا ہے، تو پھر لڑکی لڑکے کو تمہاری ہائٹ ایسی ہے تو تم سمارٹ بہت ہو، تو تم پیارے بہت ہو۔ تو بس اس چکر میں پھر جب آپ شادیاں کرتے ہیں تو بعد میں وہ شکل، صورت، حسن، جوانی، وہ سب کچھ ایک سائڈ پر ہو جاتا ہے اور آپ ایک دوسرے کی سوچ سے بیزار ہو۔ So what actually is important؟ آپ کو پتا ہونا چاہیے سامنے والا انسان سوچ کیسی رکھتا ہے۔ اس کے لیے آپ سامنے والے انسان سے چند کویشچنز کر سکتے ہیں اپنی زندگی کو لے کے کہ آپ سوچتے کیا ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اور جب انسان کسی سے پسند ناپسند پوچھتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی سوچ کیا ہے۔ اب کوئی انسان میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے بیٹھ کے بات کرے گا اور مجھ سے کویشچن کرے گا تو میں وہی باتیں کروں گی جو میرے اندر ہوں گی، وہ باتیں کرے گا جو اس کے اندر ہے، اور ان دونوں کو ایک گھنٹے کے اندر یہ پتہ چل جائے کہ آیا اس کے خیالات میرے خیالات سے ملتے ہیں یا یہ کوئی اور الگ سا انسان ہے۔ پھر جب شادیاں کامیاب نہیں ہوتی ہیں تو پھر کمپلین چل رہی ہوتی ہے کہ میں بات کرتی ہوں تو میرے شوہر کو بات سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ وہ ٹپیکل ہے، اور شوہر کو کمپلین ہوتی ہے جی میری بیوی، میں تو پڑھا لکھا، میں تو فلاں ہو گیا، میں اتنا کوالیفائڈ بندہ ہوں اور میں نے ایک ان پڑھ لڑکی سے اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ شادی کر لیا، اب وہ تو میری بات ہی نہیں سمجھتی اور میں مینٹلی اسٹریسفل۔ اور وہ ریزن کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمارا یہ کنسرن ہی نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کی ہو چکی ہے ان کے لیے تو بہترین یہی ہے کہ وہ نبھائیں، اور جو آگے شادیاں کریں گے خدا را آپ سب سے زیادہ اس چیز کو دیکھیں کہ سامنے والا انسان دماغی طور پر کیسا ہے، اس کی پرائیورٹیز کیا ہیں، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، وہ مینٹلی سوچتا کیسا ہے، کیا سوچتا ہے، کیا پسند ہے، پتہ چل جاتا ہے۔ ایک بندے کو اسلام کے اوپر ریسرچ کرنا پسند ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی حد تک جینون بندہ ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے کہ آپ اسلام کو سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ڈسکس کریں، تو آپ کے لیے وہ بیسٹ پارٹنر ہوگا۔ لیکن آپ کے اندر یہ چیز ہو کہ نہیں مجھے تو اسلام سیکھنا ہی نہیں ہے،
مجھے مطلب اس طرح زندگی گزارنی ہے، اس طرح گزارنی ہے، تو پھر آپ اس بیچارے کی زندگی بھی برباد نہ کریں. تو یہ چیز آئی ہوپ سو کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ رشتہ دیکھتے وقت اور لڑکا یا لڑکی پسند کرتے وقت اس چیز کا خیال زیادہ رکھے کہ آیا کیا دونوں بچوں کی مینٹلی ایجوکیشنل کیپیبلٹی ہے یا نہیں.